ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اسلام اور دوسرے مذاہب کا ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے مذاہب میں انسان جو چاہے کرے، لیکن مرنے کے بعد جواب دینے کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جو چاہے مرضی کر لے، اور آخرت کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں تھے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں کہیں رہنا ہے، اور اس کے بعد وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ اس کے بعد پھر کہیں اور جانا ہے، اور پھر وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس کے بعد پھر کہیں اور جانا ہے، اور پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی دنیا کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، اور قبر کے بعد پھر میدان محشر میں جانا ہے، اور میدان محشر میں کے بعد پھر ٹھکانہ یا تو اللہ کی مرضی سے جنت ہوگا، اللہ کرے جنت ہو، اور اللہ نہ کرے کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر انسان وہیں رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے یہاں جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر اچھا کیا تو اس کا صلہ آخرت میں اچھا ملے گا، اور انسان نے اگر دنیا کے اندر برا کیا تو آخرت میں اس کا صلہ اللہ اکبر عذاب کی شکل میں ملے گا، اور عذاب اتنا دردناک ہے، آخرت کا عذاب اتنا خوفناک ہے کہ نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی زبان مکمل طور پہ اس کو بیان کر سکتی ہے، نہ کسی کے دماغ میں اس کا مکمل طور پر تصور اور تخیل آ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی مرنے کے بعد ہم جب اٹھائے جائیں گے تو ہم نے دنیا میں جو بھی کیا ہوگا، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی تو اللہ وہ نیکی بھی تمہیں دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر اگر تم نے برائی کی ہوگی تو وہ برائی بھی اللہ تمہیں دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت قیامت میں ہم سے کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، اور کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنے پڑوسی کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا، اور کھرچنے کے بعد تمہارے ناخن کے اندر پڑوسی کی دیوار کی جو مٹی آئے گی، اللہ تبارک و تعالی اس مٹی کے متعلق بھی تم سے سوال فرمائے گا کہ تم نے پڑوسی کے دیوار کی مٹی کو کیوں کھرچا تھا، تم نے پڑوسی کے دیوار کی مٹی کو کیوں نکالا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں صرف غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر پڑوسی کے دیوار کی مٹی ہم اپنے ناخن سے کھرچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کے متعلق بھی جواب دینا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔